ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم سے لڑنے کے لیے ایک فوجی دستہ روانہ کیا۔ اس دستے میں ایک نوجوان صحابی عبداللہ بن حذیفہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ مسلمانوں اور کیسر کی فوج کے درمیان لڑائی نے طول پکڑ لیا۔ کیسر مسلمانوں کی بہادری اور ثابت قدمی پر حیران ہوا اور حکم دیا کہ مسلمانوں کا کوئی جنگی قیدی ہو تو حاضر کیا جائے۔ عبداللہ بن حذیفہ کو لا کر حاضر کیا گیا، جن کے ہاتھوں اور پاؤں میں ہتھکڑیاں تھیں۔ کیسر نے ان سے بات شروع کی تو ان کی ذہانت سے حیران رہ گیا۔ دونوں کے درمیان یہ مکالمہ ہوا جو آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ کیسر کہتا، نصرانیت قبول کر لے تو میں رہا کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا، نہیں قبول کروں گا۔ کیسر کہنے لگا، نصرانیت قبول کر لے، آدھی سلطنت تمہیں دے دوں گا۔ حضرت عبداللہ نے کہا، نہیں۔ کیسر بولا، نصرانیت قبول کر لے، آدھی سلطنت دوں گا اور تمہیں حکمرانی میں شریک کروں گا۔ حضرت عبداللہ بولے، نہیں، اللہ کی قسم، اگر تم مجھے اپنی پوری مملکت، اپنے آباء و اجداد کی مملکت، عرب و عجم کی حکومتیں بھی دے دو تو میں پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنے دین سے منہ نہیں موڑوں گا۔ کیسر غضبناک ہوا اور کہا، تجھے قتل کر دوں گا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، مجھے قتل کر دے۔ کیسر نے حکم دیا کہ ان کو ایک ستون پر لٹکا کر ان کے آس پاس تیروں کی بارش کی جائے تاکہ ڈر اور خوف سے یہ عیسائیت قبول کر لے یا موت کو گلے لگانے میں سے ایک بات کا اختیار دے دیا جائے۔ جب کیسر نے دیکھا کہ اس سے بھی بات نہیں بنی اور وہ کسی حال میں بھی اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو حکم دیا کہ اس کو قید میں ڈال دو اور کھانا پینا بند کر دو۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا پینا نہیں دیا گیا، یہاں تک کہ پیاس اور بھوک سے موت کے قریب ہو گئے تو کیسر کے حکم سے شراب اور خنزیر کا گوشت ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا تو کہا، اللہ کی قسم، مجھے معلوم ہے کہ میں وہ پریشان حال انسان ہوں جس کے لیے یہ گوشت حلال ہے، مگر میں کفار کو خوش کرنا نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کر کھانے کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ یہ بات کیسر کو بتائی گئی تو اس نے عبداللہ کے لیے بہترین کھانا لانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ایک حسین و جمیل لڑکی کو ان کے پاس بھیجا گیا کہ ان کو چھیڑے اور فحاشی کا مظاہرہ کرے۔ اس لڑکی نے بہت کوشش کی مگر عبداللہ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ جب لڑکی نے یہ دیکھا تو غصے سے باہر چلی گئی اور کہا، تم نے مجھے کیسے آدمی کے پاس بھیجا؟ میں سمجھ نہ سکی کہ وہ انسان ہے یا پتھر۔ اللہ کی قسم، اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ میں مذکر ہوں یا مونس۔ جب کیسر کا ہر حربہ ناکام ہوا اور وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مایوس ہوا تو ایک پیتل کی دیگ منگوائی اور اس میں تیل ڈال کر خوب گرم کیا اور عبداللہ کو اس دیگ کے سامنے لایا اور ایک دوسرے مسلمان قیدی کو زنجیروں سے باندھ کر لایا گیا اور ان کو اٹھا کر اس ابلتے تیل میں ڈالا گیا، جن کی ایک چیخ نکلی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی ہڈیاں الگ ہو گئیں اور تیل کے اوپر تیرنے لگیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ اب ایک بار پھر کیسر حضرت عبداللہ کی طرف متوجہ ہوا اور نصرانیت قبول کرنے اور اسلام چھوڑنے کی پیشکش کر دی، مگر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔
کیسر غصے سے پاگل ہونے لگا اور حکم دیا کہ اس دیگ میں موجود تیل اٹھا کر عبداللہ کے سر پر ڈال دیا جائے۔ جب کیسر کے کارندوں نے دیگ کھینچ کر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب کی اور اس کی تپش کو حضرت عبداللہ نے محسوس کیا تو وہ رونے لگے۔ آپ کی ان خوش نصیب آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے جن آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انوار دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر کیسر خوشی سے جھومنے لگا اور کہا، عیسائی بن جاؤ، معاف کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ نے کہا، نہیں۔ کیسر بولا، تو پھر رویا کیوں؟ حضرت عبداللہ بولے، اللہ کی قسم میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری ایک ہی جان ہے جو اس دیگ میں ڈالی جائے گی۔ میری یہ تمنا ہے کہ میرے سر کے بالوں کے برابر جانیں ہوں اور وہ ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں نکلیں۔ یہ سن کر کیسر نے مایوسی کے عالم میں عبداللہ سے کہا، کیا یہ ممکن ہے کہ تم میرے سر کو بوسہ دو اور میں تمہیں رہا کر دوں؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اگر میرے ساتھ تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کرتے ہو تو میں تیرے سر کو بوسہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ کیسر بولا، ٹھیک ہے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ دوسرے مسلمانوں کو رہا کرنے کے لیے اس کافر کے سر کو بوسہ دیا اور سارے مسلمان رہا کر دیے گئے۔ جب واپس عمر بن خطاب کے پاس پہنچ گئے اور آپ کو واقعہ بتا دیا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عبداللہ بن حذیفہ کے سر کو بوسہ دینا ہر مسلمان پر ان کا حق ہے، اور خود اٹھے اور عبداللہ کے سر کو بوسہ دیا۔ ناظرین کرام، ہماری اولادیں یہ تو جانتی ہیں کہ سپر مین، آئرن مین، بیٹ مین یہ ہیرو ہیں، جبکہ حقیقت میں تو وہ خیالی ہیں۔ اور اصل ہیرو کون ہے اور کیسے ہوتے ہیں، یہ علم نہیں۔ اللہ سب کو علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔